بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں بہت خوبصورت تھا مگر قد انتہائی چھوٹا تھا۔ گاؤں میں ہر لڑکی میرا مذاق اڑاتی اور کوئی بھی مجھ سے شادی کو تیار نہ ہوتی۔ ایک روز ایک جن ساتھی آئی اور کھانا مانگنے لگی۔ گھر میں کھانا کم تھا مگر میں نے اپنے حصے کی روٹی اسے دے دی۔ بدلے میں جن ساتھی نے مجھے ایک انوکھا پھل دیا اور کہا کہ اسے مٹی میں دبا دینا اور کبھی نہ نکالنا، جو چاہوگے وہ ملے گا۔ ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ میرا رشتہ پکا ہو گیا، لیکن ٹھیک شادی کی رات کتے نے زمین کھود کر وہ پھل باہر نکال دیا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ سامنے تو میرا نام شاہ ہے۔ میرا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں کے ایک کسان گھرانے سے ہے۔ جیسا کہ گاؤں میں اکثر ہوتا ہے، میرے ابا کسان تھے اور میری اماں ایک عام سی گھریلو خاتون تھی۔ ابا کی اپنی زمین نہیں تھی مگر وہ ٹھیکے پر زمین لیتا تھا، جس سے جو بھی آمدنی ہوتی تھی وہ اس کا آدھا حصہ خود رکھتا تھا اور آدھا زمین کے مالک کو دیتا تھا۔ یوں ہماری گزر بسر تو ہو جاتی تھی مگر گھر میں خوشحالی نہ تھی، کیونکہ زمینوں سے ہونے والی آمدنی کا ایک بڑا حصہ تو کھیتی باڑی کے اخراجات میں ہی لگ جاتا تھا، جس کے نتیجے میں ابا کے پاس بہت کم پیسے بچتے تھے، جس میں ہم سب کا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا تھا۔ ہم 4 بہن بھائی تھے۔ ابو کو زراعت کے علاوہ کوئی اور کام نہیں آتا تھا، اس لیے ہم اس تنگ دستی میں ہی زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ ابا تو عام سی شکل کا تھا مگر اماں بہت خوبصورت تھی۔ ہم سب بہن بھائی چونکہ امی پر گئے تھے اس لیے سبھی بہت خوبصورت تھے۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھا، لیکن ایک چیز ہمیشہ مجھے اپنی کمائیگی کا احساس دلاتی رہتی تھی۔ میرے تینوں بہن بھائیوں کے قد لمبے تھے، جن کی وجہ سے میں احساس کمتری کا شکار تھا، کیونکہ میرا قد بہت چھوٹا تھا، جس کی وجہ سے سارے گاؤں میں میرا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ بچپن میں میری منگنی میری خالہ کی بیٹی کے ساتھ ہو گئی تھی۔ میری منگیتر کا نام جہاں آرا تھا۔ میں اور جہاں آرا ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ ہم دونوں بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہی رہتے تھے۔ ہماری ماں نے ہماری منگنی تب کر دی تھی جب میں صرف 4 سال کا اور جہاں آرا محض 2 سال کی تھی۔ ابا اور خالو بھی اس منگنی سے بہت خوش تھے، مگر نہ جانے کیسی عجیب سی قسمت لے کر پیدا ہوا تھا۔ 15 سال کی عمر تک تو سب کچھ ٹھیک ہی رہا، مگر اس کے بعد میرا قد نہیں بڑھا۔ جب میں 20 سال کا ہو چکا پھر بھی میرا قد نہیں بڑھا اور میں اپنے دوسرے ہم عمر لڑکوں سے قد کاٹ میں بہت پیچھے رہ گیا۔ تو اماں اور ابا کو اس بات سے بہت پریشانی ہوئی اور وہ ایک دو ڈاکٹرز کے پاس بھی مجھے لے گئے، مگر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا یہ مسئلہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، مگر ڈاکٹرز کی یہ بات محض ایک اندازہ ہی ثابت ہوئی، کیونکہ میرا قد نہ بڑھنا تھا نہیں بڑھا، اور اس وجہ سے میں شدید قسم کی احساس محرومی کا شکار ہو گیا تھا۔ اکثر لڑکے مجھے بونا اور چھوٹو کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ لڑکیاں مجھے دیکھ کر ایک دوسرے کے ساتھ خسر پسر کرتی اور ہنس پڑتی تو میں تڑپ کر رہ جاتا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو روتا تھا، مگر میں اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے گزر جاتا۔ میرا ایک چچا زاد تو مجھے اتنا تنگ کرتا تھا کہ حد نہیں۔ وہ مجھے ہمیشہ بونا کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ در حقیقت وہ مجھ سے چلتا تھا، کیونکہ میری تمام تر کمیوں اور عیبوں کے باوجود جہاں آرا مجھ سے محبت کرتی تھی۔ گاؤں میں میل ملاقاتوں کے موقع تو بہت کم ملتے تھے، اس لیے ہم کبھی کبھی کسی شادی وغیرہ یا اس قسم کی کسی تقریب میں ہی ملتے تھے۔ 5 سال پہلے میں نے اس سے اظہار محبت کیا تھا اور اس کی طرف سے بھی میری حوصلہ افزائی ہی ہوئی تھی، لیکن اب کچھ دنوں سے اس کے رویے میں تبدیلی آ رہی تھی۔ کتنی ہی بار جہاں آرا نے اپنی چھوٹی بہن کے ہاتھوں پیغام بھجوایا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے، مگر میں مسلسل اس کے پیغام کو نظر انداز کر رہا تھا، کیونکہ میں اس بات سے ڈرتا تھا کہ کہیں وہ مجھ سے شادی کرنے سے ہی نہ انکار کر دے۔ میں نے اسے بہت چاہا تھا، اس کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کا خواب دیکھا تھا۔ میں اتنی آسانی سے اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا انہی سوچوں میں گم تھا جب کمرے میں اماں داخل ہوئیں اور چپ چاپ میرے پاس بیٹھ گئیں۔ ان کے چہرے پر اداسی نظر آ رہی تھی۔ کیا ہوا اماں، سب ٹھیک تو ہے؟ میں نے پوچھا۔ ارے کیا خاک ٹھیک ہے بیٹا،
جس لڑکی کو میں نے اپنے گھر میں لانے کا خواب دیکھا تھا وہی لڑکی آج کسی اور کے گھر کی بہو بننے والی ہے۔ میں اچھل کر بیٹھ گیا۔ کیا کہہ رہی ہو اماں؟ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ میں نے پریشانی سے کہا۔ جہاں آرا کا کسی اور کے ہو جانے کا تصور بھی میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میری بات سن کر اماں دوپٹے سے آنسو پوچھتے ہوئے بولی، سچ ہی تو کہہ رہی ہوں، بھائی صاحب کے پاس گئی تھی شادی کی تاریخ لینے، مگر وہ آنا کانی کر رہے ہیں۔ عارف کا رشتہ بھی آیا ہے جہاں آرا کے لیے، ان کا جھکاؤ عارف کی طرف ہے۔ اماں نے بتایا تو مجھے شدید غصہ آیا۔ خالو جان میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس منگنی پر وہ بھی تو راضی تھے، اب کیا ہوا؟ اور عارف کے گھر والے کیا جانتے نہیں کہ جہاں آرا میری منگیتر ہے وہ اس کا رشتہ کیسے مانگ سکتے ہیں؟ وہ سب جانتے ہیں شاہ میر، مگر اس کے باوجود عارف نے جہاں آرا کا ہاتھ مانگا ہے۔ تیرا خالو ان کی معاشی حیثیت کی وجہ سے ہم سے آنکھیں بدل رہا ہے۔ وہ امیر ہیں اور ہم غریب، فرق تو کرے گا نا وہ؟ اماں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تو میں چپ رہ گیا۔ یہ بات وہ غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ خالو مجھ جیسے کنگال کے ہاتھ میں اپنی لاڈ پیار میں پلنے بڑھنے والی بیٹی کا ہاتھ یوں ہی آنکھیں بند کر کے نہیں دے سکتا تھا۔ میرے پاس کوئی نوکری تو تھی نہیں، پڑھنے لکھنے میں بھی کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے اس لیے میٹرک کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ میں ابا کا ہاتھ بٹاتا تھا، کھیتی باڑی کرنے میں اچھا تھا، مگر ٹھیکے پر لی گئی زمین سے ہماری محنت کے باوجود کوئی خاص آمدنی نہیں ہو رہی تھی۔ اب تو قرضہ بھی لینا پڑ رہا تھا اور اس کی واپسی کی کوئی صورت بھی نظر نہیں آتی تھی۔ دوسری طرف میرے مقابلے میں عارف کا پلڑا بھاری تھا۔ وہ میرے تایا کا بیٹا تھا۔ ابا کی نسبت تایا زیادہ سمجھدار اور عقل مند تھے۔ زمین جائیداد تو پہلے ان کے پاس بھی نہیں تھی، مگر انہوں نے اس گاؤں میں رہنے کے بجائے شہر جا کر کمانے کو ترجیح دی تھی۔ وہ مختلف کام کرتے رہے تھے، پھر انہوں نے عارف کو پڑھایا بھی تھا، جس کی وجہ سے وہ نوکری سے بھی لگ گیا تھا۔ وہ سرکاری نوکری میں تھا اور وہاں اس نے رشوت اور ہیرا پھیری سے خوب دولت کمائی تھی۔ اب وہ لوگ کافی امیر ہو گئے تھے اور انہوں نے کافی جائیداد بھی بنا لی تھی۔ اس لیے خالو جہاں آرا کے رشتے کے لیے عارف کی طرف جھک رہے تھے کہ انہیں وہاں اپنی بیٹی کا بہتر مستقبل نظر آ رہا تھا۔ ان دنوں میں مسلسل پریشانیوں میں مبتلا ہو گیا تھا اور پھر اچانک سے یہ نیا جھٹکا۔ اماں تم خالو سے بات کر لو، میں جہاں آرا کی شادی کسی اور سے نہیں ہونے دوں گا۔ میں غصے میں کہتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ ابھی ذرا دور ہی گیا ہوں گا کہ سامنے سے مجھے جہاں آرا کی بہن آتی دکھائی دی۔ میں نے کچھ سوچ کر اسے روک دیا۔ گڑیا تمہاری بہن کہاں ہے اس وقت؟ بھائی وہ تو پپو کی طرف گئی ہوئی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ میں نے اسے بھیج دیا اور خود گاؤں کے اس طرف چل دیا جدھر جہاں آرا کی پپو کا گھر تھا۔ میں وہاں کھڑا ہو کر کافی دیر انتظار کرتا رہا۔ جب جہاں آرا آتی دکھائی دی تو میں جلدی سے اس کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ کیا بات ہے شاہ میر، یہ راستے میں کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ ہٹو سامنے سے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ جہاں آرا اجنبی سے لہجے میں بولی۔ تم خود ہی تو بار بار گڑیا کے ہاتھ پیغام بھیج رہی تھی، میں نے غور سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے یہ پہلی والی جہاں آرا نہیں رہی۔ ہاں میں نے بلایا تھا یہ کہنے کے لیے کہ میرا باپ میری تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے نظریں چرا کر کہا۔ میں تڑپ کر رہ گیا۔ اس کے انکار نے میرا دل مٹھی میں لے لیا تھا۔ تو کیا تم بھی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ بس اتنی محبت کرتی تھی مجھ سے؟ میں نے اب کی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ اس کے حسین چہرے پر کرب نظر آنے لگا۔ میرے بس میں نہیں کچھ بھی۔ خدا گواہ ہے میں نے تم سے محبت کی ہے، تمہارے علاوہ اور کسی کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ جہاں آرا نے بے بسی سے کہا۔ مجھے معاف کر دو جہاں آرا، میرا مقصد تمہاری دل آزاری کرنا نہیں تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہیں کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ اس سے پہلے کہ خالو تمہاری شادی عارف کے ساتھ کریں میں اپنی جان لے لوں گا۔ اس عارف کے ساتھ تمہیں رخصت ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ میں غصے میں کہنے لگا۔ نہیں شاہ میر، تم ایسا نہیں کرو گے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میں بھی مر جاؤں گی۔ جہاں آرا رونے لگی۔ میں اس کے آنسو نہیں دیکھ پا رہا تھا، اس لیے خاموشی سے منہ موڑ کر چل دیا۔ شاہ میر میری بات تو سنتے جاؤ شاہ میر۔ وہ آواز دیتی رہی لیکن میں نہیں روکا۔ میں جہاں آرا سے بہت پیار کرتا تھا۔
اسے اس طرح آنسو بہاتے دیکھنا میرے لیے بہت مشکل تھا، اس لیے میں وہاں سے اس کی مزید کوئی بات سنے بغیر چلا آیا۔ کاش کہ میرے بابا کے پاس بھی بہت ساری دولت ہوتی تو میں آج اس طرح بے بس نہ ہوا ہوتا۔ یہی سوچتے ہوئے میں گھر میں جانے لگا۔ میں نے جیسے ہی صحن عبور کیا، سامنے ہی برآمدے میں ایک عجیب سے حلیے والی عورت بیٹھی تھی جس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ اللہ کے نام پر ایک روٹی دے دو، وہ عورت میری ماں سے بولی۔ اماں نے ابھی کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ دروازے سے ابا کو داخل ہوتے دیکھ کر چپ ہو گئی۔ ابا کی جیسے ہی اس پر نظر پڑی وہ سخت غصے میں کہنے لگے، تم جیسی ڈھونگی عورتوں کو بھیک مانگنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں آتا؟ نکلو یہاں سے، کوئی روٹی نہیں یہاں۔ ابا نے اس عورت کو جھڑکنا شروع کر دیا۔ عورت نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور چپ چاپ وہاں سے نکل گئی۔ ابا بڑبڑاتے ہوئے اندر چلے گئے تھے۔ میں خاموشی سے اٹھ کر اندر کچن میں چلا آیا، جہاں میں نے اپنے حصے کی 2 روٹیاں نکالی اور تیزی سے گھر سے باہر نکل آیا۔ سامنے ہی سرسوں کے کھیت کے پاس پیپل کے درخت کے نیچے وہ عورت موجود تھی۔ میں تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا عورت کے قریب بیٹھ گیا اور خاموشی سے اس کے سامنے کھانا رکھ دیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا اور میری طرف دیکھا۔ مجھے اس کی آنکھیں دیکھ کر عجیب سا احساس ہوا، جیسے یہ آنکھیں کسی غیر انسانی مخلوق کی ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچتے ہوئے پھر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ عورت ندیدوں کی طرح روٹی کھانے لگی تھی۔ میں خاموشی سے اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا، دل میں ڈر بھی رہا تھا۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک اس عورت کی آواز سنائی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ اپنے پاس موجود ایک پوٹلی میں سے کچھ نکال رہی تھی۔ جب اس نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو میں اس کے ہاتھ میں موجود ایک سوکھا ہوا پھل دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ تربوز سے ملتا جلتا پھل تھا۔ پہلے تو مجھے یہ تربوز ہی لگا، لیکن جب اس عورت نے اسے میری طرف بڑھایا تو وہ سیاہ رنگ کا کچھ مختلف پھل تھا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے؟ اس کو اپنے گھر کے پاس مٹی میں دبا دو، جو چاہو گے وہ ملے گا، اس عورت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے حیران سی نظروں سے اس کو دیکھا، لیکن اس سوکھے پھل سے مجھے کیا ملے گا؟ آخر یہ ہے کیا چیز؟ اسے تم قسمت کا پھل کہہ سکتے ہو۔ یہ پھل بڑی قسمت والے لوگوں کے ہاتھ لگتا ہے، اس نے بڑی پراسرار سی آواز میں کہتے ہوئے وہ پھل میری طرف بڑھا دیا۔ اچھا تم کہتی ہو تو ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں، لیکن مجھے اپنی قسمت پر اب کوئی خاص اعتبار نہیں رہا ہے، بلکہ قسمت تو مجھ سے میری قیمتی ترین متاع بھی چھین لینے کے درپے ہے۔ میں نے افسردگی سے کہتے ہوئے وہ پھل لے لیا اور گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ ذرا آگے جا کر پتہ نہیں کس خیال کے تحت میں نے مڑ کر دیکھا، لیکن میں اس وقت دم بخود رہ گیا جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اس فقیرنی کو وہاں سے غائب پایا۔ اتنی جلدی وہ کہاں چلی گئی؟ انسان تھی یا کوئی جن تھی؟ آخر اتنی جلدی وہ کہاں جا سکتی ہے؟ خیر میں ان ساری سوچوں سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے وہاں سے واپس گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ مجھے اب رات کا انتظار تھا تاکہ میں وہ عجیب سا پھل مٹی میں دبا سکوں۔ جیسے ہی اندھیرا چھایا میری بے چینی بڑھتی گئی۔ میں نے اس رات جلدی جلدی کھانا کھایا اور چپکے سے اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اب مجھے سب کے سونے کا انتظار تھا۔ رات 10 بجے تک سب گھر والے گہری نیند میں گم ہو چکے تھے۔ گاؤں میں لوگ بہت جلد سو جایا کرتے تھے۔ تقریباً رات کے 12 بجے ہوں گے کہ میں کپڑے میں لپیٹ کر وہ پھل لے کر باہر نکلا اور پچھلے صحن میں آ گیا۔ کچھ دیر تک تو میں سانس روک کر کھڑا رہا اور آس پاس سن گن لینے کی کوشش کی کہ کہیں کوئی جاگا ہوا تو نہیں ہے۔ جب میں نے اچھی طرح سے اس بات کا اطمینان کر لیا کہ سب لوگ سوئے ہوئے ہیں تو میں نے صحن میں ایک کونے میں موجود مٹی کھودنے والا بیلچہ ہاتھ میں لے لیا اور مٹی کھودنا شروع کر دی۔ جیسے جیسے میں گڑھا کھودتا جا رہا تھا میرے ہاتھ میں موجود بیلچہ بھاری سے بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی نادیدہ طاقت مجھے مٹی کھودنے سے روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں چاہتا تھا کہ اس پھل کو اس قدر گہرائی میں دفن کر دوں کہ اس کے باہر نکلنے کا امکان ہی نہ رہے، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے اپنے ارادے میں کامیابی نہیں ملنی، کیونکہ میرے ہاتھ شل ہوتے جا رہے تھے۔ ہلکا سا بیلچہ جیسے منو بھاری ہو رہا تھا، میرے دل پر خوف طاری ہونے لگا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ جب مزید کھودنے کی طاقت نہیں رہی تو میں نے بیلچہ پھینکا اور وہ پھل اٹھایا جو اس فقیرنی نے مجھے دیا تھا۔ ایک بار پھر میں پریشان ہو گیا کیونکہ وہ پھل بھی بہت وزنی ہو گیا تھا۔ خیر جیسے تیسے میں نے وہ پھل اٹھایا اور اس چھوٹے سے گڑھے میں لڑکا دیا۔ میں پسینے میں شرابور ہو کر رہ گیا تھا۔ بمشکل میں نے گڑھا پاٹا
और हाँफता हुआ घर में आकर चारपाई पर गिर गया। मालूम नहीं ये पल कैसा है। वो फकीरनी न जाने कौन थी और इतनी जल्दी गायब कैसे हो गई। कहीं ये सब कोई धोखा तो नहीं था। बड़ी अजीब बातें थी जिनके बारे में मैं सोचते सोचते ही सो गया। रात का न जाने कौन सा पहर था जब मुझे ये महसूस हुआ कि कोई मेरे कानों में सरगोशियां सी कर रहा है। नीम कुनूदगी के आलम में मैं चंद लम्हे तक इन आवाज़ों को अपना वहम समझता रहा, मगर रफ्ता रफ्ता ये आवाज़ें बहुत वाज़िया होती गईं। वो कोई गंभीर सी आवाज़ में कह रहा था, वो फल हमारा है, ये हमें वापस कर दो। बनबनाहट जैसी ये आवाज़ें तेज होती जा रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। यकायक ऐसा लगा जैसे जिलजिला सा आ गया हो। मेरी चारपाई बुरी तरह हिलने लगी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी चारपाई के नीचे कोई गहरा, बहुत ही गहरा गड्ढा है और मैं रफ्ता रफ्ता इसमें धंसता जा रहा हूँ। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और चारपाई से निकलने के लिए हाथ पांव मारने लगा। अचानक ही मैं चारपाई से नीचे गिर गया और उसके साथ ही वो जिलजिला या जो कुछ भी था वो रुक गया। मैंने सुकून की सांस ली। मैंने इस बारे में घर में किसी और को नहीं बताया क्योंकि मुझे यकीन था कि वो कोई सिलसिला नहीं था, बल्कि वो उसी फल की वजह से हुआ था। ये चंद दिन बाद का वाकया है। घर में मैं अकेला था। उस दिन सब घर वाले एक रिश्तेदार के घर गए हुए थे। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं हमेशा से अपने रिश्तेदारों से कम ही मिलने चाहता था। दोपहर का टाइम था। मैंने अपने लिए एक कप चाय बनाई और बरामदे में बैठ गया। तभी मुझे अचानक अपनी पीठ पर किसी के हाथ का लिम्स महसूस हुआ। मैंने फौरन गर्दन मोड़कर पीछे देखा। वहां खाली दीवार के सिवा कुछ भी नहीं था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जब से मैंने वो फल लिया था और दफना दिया था, तब से ये पुरस्कार वाकयात पेश आ रहे थे। मैं अभी यही कुछ सोच रहा था कि चौंक गया। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी थी। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो सामने एक सूटेड बूटेड साहब खड़े थे। मैंने उन्हें पहचानने की कोशिश में नाकामी के बाद पूछा, जी फरमाइए, कौन हैं आप? मेरा नाम बैरिस्टर अमजद मलिक है। मैं सुल्तान अहमद से मिलने आया हूँ। उसने मेरे अब्बा का नाम लिया तो मैंने उसे गौर से देखा। ये शख्स ना तो मेरे अब्बा के दोस्तों में से था और ना ही मैंने उसको उनकी जान पहचान के लोगों में देखा था। जी वो तो नहीं है, मैं उनका बेटा हूँ शाहमीर। आप मुझे बताएं क्या काम है उनसे आपको? मैंने उनसे पूछा तो वो चंद लम्हे को सोचने के बाद बोले, बेटे बात बहुत अहम है, आपके वालिद के साथ ही करनी है। वो कब तक आ जाएंगे? उन्होंने सवाल पूछा। वो थोड़ी देर तक आ जाएंगे, आप अंदर बैठें। मैंने उन्हें अंदर बिठाया। थोड़ी ही देर बाद अब्बा भी आ गए। बैरिस्टर साहब ने हमें जो खबर सुनाई वो हमारे लिए बेहद हैरान कुन थी। हमारे किसी दूर के रिश्तेदार ने, जो इस दुनिया में बिल्कुल अकेले थे और किसी और शहर में रिहाइश पजीर थे, उनका इंतकाल हो गया था और उन्होंने अपनी सारी जायदाद अब्बा के नाम कर दी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ भी मुमकिन है। कहाँ तो हमारे घर 2 वक्त के खाने के लाले पड़े हुए थे और कहाँ ये कि अल्लाह ताला ने बैठे बिठाए माला माल कर दिया था। अब हम अमीर हो गए थे। गांव में जिस जिसको पता चल रहा था वो मुबारकबाद देने आ रहे थे। अगली रात मैं सो रहा था मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसी वक्त अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। मुझे यूं लगा जैसे हमारे घर के मगरिबी कोने से कोई भारी भरकम शख्स छत पर चढ़ा है और ये उसके वसनी कदम रखने की आवाज है। मैं अभी पूरी तरह चौंका भी नहीं था कि उस शख्स ने अपना दूसरा कदम भी छत पर रख दिया। लेकिन ये क्या, उसका दूसरा कदम सीधा मेरे कमरे के ऊपर आकर पड़ा था और ये एक खासी लर्ज़ाखेज़ बात थी क्योंकि इन 2 कदमों के दरमियान कोई 30 फीट का फासला था। पिछले कमरे और मेरे कमरे के दरमियान कम से कम 30 फीट का फासला तो था। मेरी तो सिट्टी गुम हो गई। ये कैसी देवकामत बला थी कि जिसका एक ही कदम 30 फीट का था। कुछ समझ में ना आया। मैंने कुछ देर इंतजार किया कि अब क्या होता है, लेकिन उसके बाद कुछ ना हुआ। बिल्कुल खामोशी तारी हो गई। मैंने आयतल कुर्सी पढ़कर अपने कमरे के चारों कोनों पर फूका और डरते डरते अपनी चारपाई पर लेट गया। अभी थोड़ी ही देर हुई होगी कि खिड़की खुली हुई थी। आधी रात का वक्त होगा कि अचानक गली के जनूबी सिरे से मुझे ऐसी आवाज आई जैसे किसी को बुलंद आवाज से पुकार रहा हो। मैं हैरान हुआ कि रात के इस पहर सन्नाटे में कोई क्यों आवाज लगा रहा है, लेकिन अभी मैं ये सोच ही रहा था कि वही पुकार फिर सुनाई दी।
پہلی آواز نے تو مجھ پر کوئی اثر نہ ڈالا، لیکن اس دوسری آواز سے میں لرز کر رہ گیا۔ گلی میں ہمارا گھر بالکل درمیان میں تھا۔ ہمارے دونوں طرف 6 گھر تھے اور گلی تقریباً 300 فٹ لمبی تھی۔ یہ آواز اب گلی کے دوسرے کونے سے سنائی دے رہی تھی، یعنی وہی پکارنے والا ایک ہی لمحے میں 300 فٹ دور پہنچ کر پھر آواز دے رہا تھا۔ یا اللہ، میری ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے جلدی سے کھڑکی بند کی، لائٹ آف کی اور اوڑھ لپیٹ کر سو گیا۔ اسی دن صبح کو مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری ملی تھی۔ خالو جان میری جہاں آرا کے ساتھ شادی پر تیار ہو گئے تھے۔ اماں ابا اور باقی سب گھر والے بھی بہت خوش تھے اور جلدی جلدی شادی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اماں نے تو فوراً ہی اسی مہینے کی 1 تاریخ کو نکاح اور رخصتی دونوں رکھ لی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں خالو اپنی بات سے مکر نہ جائیں۔ وقت تیزی سے گزر گیا اور میری شادی کا دن آ پہنچا۔ اس دوران پراسرار واقعات کم ہو گئے تھے، اس لیے میں بھی مطمئن ہو گیا تھا۔ آج سے پہلے میں شاید کبھی اتنا خوش نہ ہوا تھا جتنا آج تھا۔ آج میں ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہا تھا، ایک نئے ہم سفر کے ساتھ جو میری بچپن کی محبت بھی تھی۔ یہ سفر کتنا خوبصورت ہوگا، میں یہ سوچ کر مسکرا دیا اور اندر کی طرف قدم بڑھا دیا۔ اسی وقت زور سے بجلی کڑکی، میں سہم گیا۔ مجھے بجلی کی کڑکنے اور گرج چمک سے بہت ڈر لگتا تھا۔ آج صبح سے ہی موسم بڑا عجیب ہو رہا تھا۔ افق پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور فضا میں حبس تھا۔ میں اس بات سے بے خبر تھا کہ آنے والا وقت میرے لیے کیسے دہشتناک لمحات لا رہا ہے۔ میرے گھر کے باہر اس جگہ جہاں پر میں نے گڑھا کھود کر وہ پھل دبایا تھا، اس جگہ ایک کتا منڈلا رہا تھا۔ سیاہ رنگ کا یہ موٹا تازہ کتا 2-3 دن سے گھر کے ارد گرد گھوم رہا تھا۔ کتے نے ارد گرد سر گھما کر دیکھا، پھر منہ زمین سے لگا کر کچھ سونگھنے لگا۔ 2-3 جگہوں پر سونگھنے کے بعد اس نے ایک جگہ پنجے مارنے شروع کر دیے۔ کافی دیر تک کھودنے کے بعد آخرکار وہ اس پھل تک پہنچ ہی گیا۔ اس نے منہ میں دبا کر وہ پھل باہر کھینچ نکالا۔ باہر مٹی کی ڈھیری پر رکھ کر اس نے چند لمحے تک اس پراسرار پھل کا بغور جائزہ لیا اور پھر اسے دوبارہ منہ میں دبا کر ایک طرف چل دیا۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ میں اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے پل بھر رکا تھا۔ بجلی دوبارہ زور سے کڑکی۔ میں نے گھبرا کر اوپر دیکھا۔ کالی گھٹاؤں جیسے بادلوں نے سارے آسمان کو ڈھانپ دیا تھا۔ ارے، یہ ڈرپوک بچہ یہاں کھڑا کیا کر رہا ہے؟ میری بہن نے قریب آ کر اچانک ہی کہا تو میں جو بے دھیانی میں کھڑا تھا اچھل پڑا۔ یار باجی، مجھے ڈرپوک نہ کہا کرو، میں نے منہ بنا کر کہا تو باجی ہنسنے لگی۔ یہاں سہمے کھڑے ہو اس لیے کہا۔ خیر دلہے میاں، تمہاری دلہن بیچاری کمرے میں تمہارے انتظار میں سوکھ رہی ہے اور تم احمقوں کی طرح منہ اٹھائے آسمان کو تکے جا رہے ہو۔ اب جاؤ اپنے کمرے میں۔ باجی جانتی تھی کہ میں گرج چمک سے کتنا خوف کھاتا ہوں، اس لیے وہ مجھ پر چوٹ کر کے اپنی راہ پر چل دی اور میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اچانک ہی کہیں سے کتے کی رونے کی آواز آئی تو نہ جانے کیوں میرا دل دہل سا گیا۔ پتہ نہیں کیوں آج ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ غیر معمولی، کوئی بالکل انوکھی بات ہونے والی ہے۔ خوشی اور مسرت کے درمیان بھی عجیب سی اداسی نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ میں نے اس اداسی سے پیچھا چھڑا کر اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور اگلے ہی پل جو کچھ سامنے دیکھا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ وہاں جہاں آرا کے بجائے وہ کھڑی تھی، وہی وکیلنی جو اس دن مجھے ملی تھی۔ اس وقت دلہن کا وہ خوبصورت لباس پہنے میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے اسے اپنا وہم جانتے ہوئے آنکھیں مل کر دیکھا، مگر وہ کوئی وہم نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جہاں آرا کہاں ہے؟ میں نے شدید بوکھلاہٹ کے عالم میں اس سے پوچھا، ساتھ ہی کمرے کا بھی جائزہ لیا، مگر جہاں آرا وہاں ہوتی تو نظر آتی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ وہ پھل کسی صورت زمین سے باہر نہ نکالنا، مگر تم نے میری بات نہ مانی۔ اس نے شعلے برساتی نگاہوں سے مجھے دیکھا تو میرے آسان قطع ہو گئے۔ میں نے تو اسے مٹی میں دبا دیا تھا، ویسے ہی جیسے تم نے کہا تھا، پھر وہ کیسے نکل گیا؟ میں نے اسے حیران ہو کر کہا۔ تم نے اسے گہرائی میں نہیں دبایا تھا، وہ خوفوار نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کس نے نکالا ہے، میں نے تو کسی سے کوئی ذکر تک نہیں کیا اس کا۔ میں بری طرح گھبرا کر بولا تو وہ مجھے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اسے ایک سیاہ کتے نے نکالا ہے جو کتے کے روپ میں ایک جنزادہ ہے اور ہمارا دشمن ہے۔
وہ ایک तिलिस्माती फल है जो मैंने अपने बाप के खजाने से चुराकर तुम्हारी मदद करने के लिए दिया था, जिसे तुमने हमारे दुश्मन के हवाले कर दिया है। मैं इंसान नहीं बल्कि एक जिन जाती हूँ। जब मेरे माँ बाप को इस बात का इल्म हुआ तो उसने मुझे सजा देने के लिए हमारी यानी जिन्नात की दुनिया से निकाल दिया है। अब जब तक वो फल मैं वापस नहीं लेकर जाऊंगी, मैं वापस जिन्नात की दुनिया में नहीं जा सकती। मैं खौफज़दा नजरों से उसे देखने लगा। अपने सामने किसी गैर इंसानी मखलूक को देखने के बारे में मैंने कभी सोचा तक नहीं था। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं एक इंसान हूँ, तुम्हारी तरह जिन तो नहीं जो वो फल वापस ले आऊं, मैंने कहा। वो खामोशी से बेड से नीचे उतर आई और अपने हाथ में मौजूद अंगूठी को दबाया और मेरे पीछे देखते हुए मुस्कुराई। उसकी हसीन मुस्कुराहट में कुछ ऐसी सफाकी थी कि मैं लरस कर रह गया। मैं उसकी एक एक हरकत को गौर से देख रहा था। अचानक ही मुझे अपने पीछे किसी हरकत का एहसास हुआ तो मैंने बौखलाहट में पीछे मुड़कर देखा तो वहां अजीब और गरीब से लिबास में एक लड़का खड़ा था। मैं पागलों की तरह कभी उस फकीरनी की तरफ देखता, कभी उस सब आंखों वाले लड़के की तरफ। तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? मैं चकरा कर रह गया था। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं पागल बनकर रह गया था। उस लड़के की सब आंखों में गोया आग सी दहक रही थी। ये मेरा महबूब है। तुम्हारी जहां आरा इसके पास कैद है। तुम तब तक इसे हासिल नहीं कर सकते जब तक मैं ना चाहूं। उसने इस लड़के के साथ खड़े होकर कहा, क्या किया है तुमने जहां आरा के साथ? वो बेकसूर है, खुदा के लिए मेरी गलतियों की सजा उसे मत दो। मैंने बेताबी से कहा, वो बिल्कुल ठीक है, तुम्हें फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बस वो तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम वो तिलिस्माती फल हासिल कर लोगे। उसने पुरसुकून लहजे में कहा। और अगर मैं ऐसा ना कर पाया तो? मैंने डरते डरते पूछा। तब हमेशा के लिए अपनी जहां आरा को भूल जाना, उसने सर्द लहजे में जवाब दिया। जहां आरा को वापस ले आने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मैंने कहा। मेरा नाम शमोन है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा इस मामले में, मगर वो फल नहीं उठा सकता, वो तुम्हें खुद ढूंढना है। मैं सिर्फ तुम्हें इस दुश्मन जिनसाती के घर के बाहर ले जाऊंगा, उससे आगे तुम खुद जाना। इस खूबसूरत जिनसाते ने मुझे बताया। ठीक है, मैं तैयार हूँ, मुझे उसका घर दिखा दो, मैंने जल्दी से कहा। तुम्हें ये सब आज की रात में ही करना होगा, नहीं तो सुबह को जहां आरा की गैर मौजूदगी की वजह तुम्हें अपने घर वालों को खुद बतानी होगी, उस जिनसाते ने कहा, जिसका नाम मुझे अभी तक मालूम नहीं था। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरे साथ साथ वो दोनों भी चौंक गए। कौन है? मैंने घबरा कर पूछा। भाई, मैं हूँ रुकैया, दरवाजा खोले जरा। वो मेरी छोटी बहन थी। मैंने दरवाजा खोल दिया। क्या बात है रुकैया? भाई, ये कोई पैकेट दे गया है तुम्हारे लिए, उसने कहा कि ये अभी देना जरूरी है। रुकैया ने मुझे पैकेट देते हुए कहा। ठीक है, तुम जाओ अब, मैंने ये कहते हुए दरवाजा बंद कर दिया। वो दोनों भी मेरी तरफ देखने लगे। मैंने वो पैकेट खोला तो उसमें एक पर्चा था जिस पर मेरे उस्ताद का नाम लिखा हुआ था। वो कुछ इस तरह था कि सलाम शामिर बेटे, मैं जानता हूँ तुम इस वक्त एक मुश्किल में फंस गए हो, मगर अल्लाह पर तवक्कल रखो। और दूसरे पर्चे में मौजूद एक वजीफा है, इस वजीफे का विर्द जारी रखो और इस वजीफे की मदद से तुम अपनी खोई हुई चीज वापस हासिल कर सकते हो। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो, आमीन। अल्लाह हाफिज। मैं ये पढ़ते हुए आपदीदा हो गया। ये मेरे वो उस्ताद थे जिन्होंने बचपन में मुझे कुरान पाक पढ़ाया था। वो एक अल्लाह वाले इंसान थे। उनसे इस बात का जिक्र ना करने के बावजूद वो मेरी मदद को आ गए थे। जिस उस्ताद को मैं भूल गया था, आज वही मेरी मदद करने के लिए आया था। मैंने जल्दी से दूसरा पर्चा खोला, उसमें लिखा गया वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया और इस शमोन से कहा, मुझे उस जिनसाते का घर दिखा दो। शमोन ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आंखें बंद करने के लिए कहा। मैं बहुत डर भी रहा था, दिल ही दिल में ये सोचते हुए कि किसी जिनसाते से वो तिलिस्माती फल हासिल कैसे कर पाऊंगा, लेकिन अब तो जान पर खेल कर भी वो वापस हासिल करना था, वरना मैं जहां आरा को हमेशा के लिए खो देता। मैंने आंखें बंद कर ली तो मुझे जोर का झटका लगा और फिर मैंने अपनी आंखें खोल दी। मैं एक अजीब सी जगह पर मौजूद था, जिसके एक तरफ चांद की रोशनी में चमकता हुआ तालाब नजर आ रहा था। उसके करीब ही एक खंडरनुमा किला मौजूद था। मुझे शमून कहीं भी नजर नहीं आया, शायद वो वापस चला गया था।
میں دھڑکتے ہوئے دل سے آگے بڑھنے لگا۔ جیسے جیسے میں اس قلعے کے قریب آتا جا رہا تھا ویسے ویسے مجھے یہ جگہ بہت خوفناک دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے آس پاس دیکھا کہ شاید کوئی تو مجھے نظر آ جائے، مگر وہاں ویرانی اور گہرے سناٹے کے سوا اور کچھ نہیں دکھ رہا تھا۔ میں چلتے چلتے اب اس کھنڈر نما قلعے کے دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ میں نے آہستہ سے دروازے کو دھکیلنے کی کوشش کی۔ میں نے جیسے ہی دروازے پر ہاتھ رکھا تو ایک چیخ سنائی دی اور دروازہ ٹوٹ کر گر پڑا۔ میں خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹا۔ میرا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور میں چیختا ہوا گر پڑا۔ میں نے چاند کی روشنی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کی جس سے میرا پاؤں ٹکرایا تھا۔ یہ دیکھ کر میں لرزنے لگا کہ وہ کوئی پتھر نہیں بلکہ ایک انسانی کھوپڑی تھی۔ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا اور دروازے کی طرف دیکھا۔ مجھے وہاں ایک سیاہ اژدہا پھن پھیلائے کھڑا نظر آیا۔ یہ دیکھ کر میرے جسم سے جان نکلنے لگی۔ تبھی مجھے اپنے استاد کی آواز سنائی دی، شاہ میر ہمت کرو۔ میں نے بھی اختیار خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور وہ قرآنی آیات پڑھنے لگا جو مجھے میرے استاد نے بتائی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ سیاہ اژدہا وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اندر قدم رکھا اور ایک ٹوٹے ہوئے کمرے میں پہنچ گیا جس میں جگہ جگہ پر بہت سے جالے نظر آ رہے تھے۔ میں نے وہاں ایک چوکور تختہ دیکھا جو سرخ رنگ کا تھا۔ یہ ایک دیوار کے کونے میں موجود تھا۔ میں نے اسے کھولنے کی کوشش کی۔ کافی دیر تک میں زور لگاتا رہا، آخرکار اسے کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ نیچے اسی سرخ رنگ کی سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور سیڑھیوں پر قدم رکھ دیا۔ وہاں پر ایک سیاہ رنگ کا کتے کا مجسمہ بنا ہوا تھا جس کی زبان سے خون ٹپک رہا تھا۔ مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرد سی لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں تذبذب میں مبتلا ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسے وہ طلسماتی پھل حاصل کروں اور کس طرح اس کھنڈر میں سے باہر نکل سکتا ہوں۔ مجھے ان بھول بھلیوں میں آئے ہوئے 3 گھنٹے ہو چکے تھے۔ مجھے ابھی تک وہ پھل کہیں نہیں ملا تھا جس کے لیے میں اپنی جان مصیبت میں ڈال چکا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور مجھے ابھی تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ میں نے غور سے کتے کے مجسمے کو دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ حرکت کر رہا ہے۔ کوئی اور موقع ہوتا تو شاید ایک مجسمے کو حرکت کرتے دیکھ کر میں ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتا، مگر اس وقت میں کسی عام سے گھر میں نہیں بلکہ ایک جنزادے کے گھر میں تھا اور یہاں حیران کرنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ خوش آمدید اے آدمزاد۔ وہ خرخراتی ہوئی سی بھاری آواز سن کر میں ڈر گیا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر بولنے والا نظر نہ آیا۔ کون ہو تم؟ میں جتنا بھی بہادر بننے کی کوشش کرتا رہا مگر حقیقت یہ تھی کہ میں اندر سے ڈر اور خوف سے کانپ رہا تھا۔ حیرت ہے، میرے گھر تک آئے ہو اور مجھ سے ہی پوچھ رہے ہو کہ میں کون ہوں۔ پوچھنا تو مجھے چاہیے کہ تم کون ہو اور بغیر اجازت کے یہاں کیوں آئے ہو؟ اس عجیب سی آواز والے نے کہا۔ تم نے میری ایک چیز چرائی ہے، میں وہی واپس لینے آیا ہوں۔ میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ میں اپنے ڈر پر کافی حد تک قابو پا چکا تھا۔ اس نے زوردار کہکہا لگایا، وہ چیز تمہاری تو نہیں ہے اے آدمزاد، وہ ہماری دنیا کی چیز ہے اور اسے میرے ہی پاس ہونا چاہیے۔ وہ عجیب سی ہنسی ہنستے ہوئے بولا، دیکھو وہ چیز میرے پاس کسی اور کی امانت ہے جو مجھے اس کے مالک کو واپس کرنی ہے، تو بہتر ہے کہ تم مجھے وہ چیز واپس دے دو۔ میں اپنی تحمل سے کام لیتے ہوئے بولا تھا، تمہیں کیا لگتا ہے اے آدمزاد کہ میں تم سے ڈر کر تمہیں وہ چیز واپس کروں گا؟ یہ صرف تمہاری بھول ہے۔ تم یہاں آ تو گئے ہو مگر واپس نہیں جا پاؤ گے۔ اس کی صفاق آواز سنائی دی، تمہاری دھمکیوں سے میں ڈرنے والا نہیں ہوں۔ تم نے چوری کی ہے، میں اس طلسماتی پھل کو حاصل کیے بغیر ہرگز یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ تم جیسے آدمزاد کی اتنی جرأت کہ وہ مجھ جیسے طاقتور جنزادے کو للکارے؟ اس کی غصے سے بھری آواز سنائی دی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور پورے خوش و خضوع سے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اچانک ہی مجھے اپنے آس پاس بہت زیادہ تپش محسوس ہوئی، جیسے کسی نے میرے آس پاس آگ جلائی ہو، جس کی شدت سے مجھے اپنا آپ جلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ ابھی میں نے مقررہ تعداد میں وظیفہ پورا کیا ہی تھا کہ مجھے اس اندھیکی آگ کا اثر سائل محسوس ہونے لگا۔ میں اسی طرح وظیفہ جاری رکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ چلتے چلتے میں اب اس کتے کے سیاہ مجسمے کے بالکل پاس پہنچ چکا تھا۔
जैसे ही उसने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे देखा तो उसने अपना बड़ा सा मुंह खोल दिया और मुझे काटने के लिए तैयार हो गया। मैंने पास पड़ा एक भारी भरकम पत्थर उठाया और उस पर फूंक मारी। उस पत्थर को मैंने उस मुजस्मे पर फेंका। जैसे ही वो पत्थर उस पर गिरा, एक भयानक चीख सुनाई दी और वो मुजस्मा रेजा रेजा हो गया। उसके नीचे वही तिलिस्माती फल मौजूद था जिसके लिए मैंने अपनी जान खतरे में डाली थी। मैंने जल्दी से उसे उठाया और भागते हुए बाहर निकला। जैसे ही मैंने उस किले के दरवाजे से बाहर कदम रखा, एक धमाका हुआ और वो किला राख का ढेर बन गया था। मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ा और हाँफने लगा। तभी मुझे अपने करीब किसी की मौजूदगी महसूस हुई और मैं झटके से उठकर बैठ गया। सामने ही मुस्कुराता हुआ शमून खड़ा था। उसने मुझे फिर से आंखें बंद करने के लिए कहा। मैंने जब वापस आंखें खोली तो मैंने खुद को अपने कमरे में ही पाया। मेरे सामने वही जिनसाती मौजूद थी। मैंने अपने हाथ में मौजूद वो तिलिस्माती फल उसकी तरफ बढ़ाया। ये अपनी अमानत वापस ले जाओ, मुझे मेरी जहां आरा वापस कर दो, मैंने बेताबी से कहा। मैंने महसूस किया कि वो जिनजादी अब के बहुत खुश लग रही थी। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। तुमने न सिर्फ मुझे मेरी चीज वापस लौटाई बल्कि हमारे दुश्मन को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब हम वापस जा रहे हैं। तुम्हें तुम्हारी जहां आरा वापस मिल जाएगी। वो मुस्कुराते हुए दोनों अचानक ही दरवाजे पर जाकर गायब हो गए। मैं हैरत से देखता रह गया। मैंने फिर से सामने देखा और मुस्कुरा दिया। सामने ही दुल्हन बनी जहां आरा बैठी थी। उसके बाद हम हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा ना करे ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।